بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدت الشہور عند اللہ اثنا عشر شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا اربعۃ حرم ذالک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم وقاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ واعلموا ان اللہ مع المتقین انما النسیء زیادۃ فی الکفر یضل بہ الذین کفروا یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما لیواطئوا عدۃ ما حرم اللہ فیحلوا ما حرم اللہ زین لهم سوء اعمالهم واللہ لا یہدی القوم الکافرین صلی اللہ علیہ محمد پھر بھی ذرا بلند تر سلوات اللہم صلی محمد مقال محمد. چونکہ یہ ہماری مجالس زیادہ تر امامت کے حوالے سے ہے کہ امام کون ہوتا ہے. میں نے ہزاروں دفعہ یہاں کہا اللہ نے ان اماموں کو اپنے کل کمالات کا مظہر بنا کر اپنی دلیل بنایا. ان کو سامنے کر کے اپنا ہونا بتایا. علی فرماتے ہیں جب تک میں ہوں سمجھ لو توحید ہے. کیونکہ جو امام ہوتا ہے میرے بھائیوں، کچھ یہ آیے کریمہ میں کئی دفعہ یہاں پڑھ بھی چکا ہوں، لیکن اس میں جو اصل باتیں تھیں جو اب کچھ تھوڑی سی لغت میں مجھے تحقیق ملی ہے وہ میں چاہتا ہوں وہ آپ کو سنایا جائے. اور وہ لغت میں پوری دنیا میں نہیں ابھی سامنے آئی، سامنے ابھی تک نہیں آئی، دنیا میں نہیں آئی میرے بھائی. دیکھیں چونکہ امام جو ہوتا ہے نبی مبلغ توحید ہوتا ہے، امام محافظ توحید ہوتا ہے. خوش ہو جاتے ذرا تھوڑا سا توجہ بھی فرمائے. نبی دین کا مبلغ ہوتا ہے اور امام دین کا محافظ ہوتا ہے. اس وقت اگر دین ہے اور جس کا دین ہے وہ بھی موجود ہے، اسی حوالے سے رسالت بھی جاری ہے اور آج مبلغ بھی موجود ہے. دیکھیں مبلغ جو رسول ہوتا ہے اور محافظ امام ہوتا ہے. پریشان نہیں ہونا، پریشان نہیں ہونا. محافظ امام ہوتا ہے. جو توحید کا محافظ ہو خدا جانے اللہ نے اس کو کیسا بنایا ہو. سامنے وہ ہوگا حفاظت توحید کی. نہیں غور نہیں فرمایا. گھر بیٹھ کے کبھی سوچا کریں وہ نہ سامنے آتا ہے، نہ علم میں آتا ہے، نہ ادراک میں آتا ہے، کسی شے میں نہیں آتا، مانا جا رہا ہے. اور نہیں فرمایا اس کی تعظیم کی جائے. تعظیم جو دیکھیں تعظیم ہے یا نہیں، جہاں اس کا ذکر ہے وہاں ان کی تعظیم ہے. اور نہیں فرمایا کئی دفعہ ہزاروں دفعہ میں نے کہا جہاں اس کی عبادت ہوگی وہیں ان کی تعظیم ہوگی. اللہ کی عبادت بھی بغیر درود کے مکمل ہی نہیں ہے.
دیکھیں جو توحید کا محافظ ہو، میری طرف دیکھیں سے گل ذرا غور نہ سنائے میرے پتر، جو توحید کا محافظ ہوگا واجب ہے توحید پر کہ وہ خود بھی ان کی حفاظت کرے۔ جو توحید کے خود محافظ ہیں، کیا توحید کو نہیں ہے ضروری کہ وہ ان کی حفاظت فرمائے؟ اور حفاظت کیسے ہوگی؟ قرآن میں ایسی ایسی لفظیں لگا دے، قیامت تک دنیا مخالفت کرے لیکن امام رہے۔ آپ کو کیا خبر کیا مخالفتیں ہوئی یہاں؟ اس امامت کو، ان 12 اماموں کو مٹانے کے لیے کیا کیا کوششیں ہوئی؟ نام علی مٹانے میں کتنی کوششیں ہوئی یا نہیں ہوئی؟ آج تک ہو رہی ہے۔ اسی ولایت کو گھٹانے کے لیے کتنی کوششیں ہوئی؟ نا میرے پیش نظر یہ باتیں نہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں، لیکن قرآن نے ان کی اس امامت اور ولایت کو محفوظ رکھنے کے لیے ایسی لفظیں رکھ دی ہیں جن کا ابھی تک ہمیں ترجمہ ہی نہیں ہے۔ آغا جی خدا گواہ ابھی بحث کرتے تھے، لغت آپ کی نہیں ساروں کی ہے، ایسی لفظیں خالق نے رکھ دی ہیں، دنیا نے زور لگایا کہ علی نہ آئے، اللہ نے کہا علی آئے گا۔ آسان کا آئے گا یا نہیں؟ یہاں لفظوں کی بھی کمی نہیں، ایسی لفظیں قرآن لے آتا ہے۔ اب پڑھیں تو پھر آپ خوش ہوں گے جو لطافت ذہنی رکھتا ہے۔ جب قرآن کی لفظوں کی لطافت آتی ہے بیٹھ نہیں سکتا ہے، خدا کی قسم اے اللہ ایسی لفظیں 14 کے لیے چھپائی ہوئی تھی، اللہ نے 14 کے لیے لفظیں چھپائی ہیں۔ جب جیسے میں کہوں نا آپ خوش ہو جائیں، جیسے جناب علی نے نہج البلاغہ میں توحید کے لیے لفظیں چھپائی، توحید میں نہج البلاغہ جیسی کلام کسی اور کی ہے؟ صحیح ہے میں نہیں ہے نا؟ اسی طرح اللہ نے قرآن میں ان 14 کو محفوظ رکھنے کے لیے، ان کے منصب کو، عہدوں کو، کمال و صفات کو محفوظ رکھنے کے لیے ایسی لفظیں لگا دی ہیں۔ ان کے منصب کو، منصب کون سمجھ رہی ہے؟ منصب جو منصب دیا ہے، آگے آ جاؤ، اسے آگے ہے جگہ، آگے آ جاؤ۔ منصب کو محفوظ رکھنے کے لیے خالق نے لفظیں لگا دی ہیں، انہی لفظوں پہ میں ابھی بحث کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ خالق ارشاد فرما رہا ہے اِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ۔ دیکھیں کلام کا جو بولنے کا معیار ہوتا ہے اس میں 4 بلندیاں ہوتی ہیں کلام کے لحاظ سے، وہ میں بیان کر چکا، لیکن جب خالق بیان کرے گا وہاں لفظوں کی بھی کمی نہیں ہے، علم کی بھی کمی نہیں ہے، حکمت کی بھی کمی نہیں ہے، علم کی بھی کمی نہیں ہے، حکمت کی بھی کمی نہیں ہے۔ یعنی دنیا سمجھی جہاں حکمت ہی حکمت ہے، علم ہی علم ہے، خدا جل اسے ان کو کتنا علم دے کے بھیجا۔ رسول نے فرمایا انا مدینۃ العلم، وعلی بابها، انا دار الحکمت وعلی بابها۔ لوگوں میں مدینہ علم کا، علم کا میں مدینہ ہوں، علم جو اس کی ذات ہے میں اس کا مدینہ ہوں، وہ مدینہ ہوں، میں علم کا مدینہ ہوں، گاؤں نہیں، کریا نہیں، بستی نہیں، میں مدینہ ہوں۔ خوش ہو جائے میرے بھائی، مشکل تو نہیں، مشکل مجھے پڑھنی ہے تاکہ میں آپ کے ذہنوں کو تیار کر رہا ہوں، تھوڑا تھوڑا میرے ساتھ ہو جائے۔ انا دار الحکمت، میں حکمت کا گھر ہوں، جہاں سے حکمت چلی ہے اس گھر کا نام مصطفیٰ۔ رسول مدینہ ہے علم کا، حیدری، اسی کے لیے خالق ارشاد فرما رہا ہے انا۔ دیکھیں انا میں نے کئی دفعہ بیان کیا، یہاں صلوات پڑھ دیجیے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم
صلی اللہ حیدری یہ کوئی ہے انتظام ہے کوئی صلی اللہ محمد ہو گیا آؤ بیٹھو سے انا جب اس میں اللہ کے ساتھ لگے ہزاروں دفعہ میں نے کہا بھائی انا تو وہ علم الیقین کے لیے آتا ہے جب اللہ کے اسم کے علاوہ کتنی نام ہے اللہ کے لگیں گے تو علم الیقین کے لیے آتا ہے اگر اس کے علاوہ ہو تو وہاں تنبیہ کے لیے آتا ہے تنبیہ کے معنی ہوتا ہے کہ آگے خطرہ ہے سنبھل کے تلاوت کر نہیں لکھا گیا یار نہیں لکھا گیا آپ کی تفسیروں میں یہ بات لکھی نہیں انا لگا کہ اللہ نے کہا لوگو آگے خطرہ ہے آگے تلاوت کرو سنبھل کے کرو قرآن سمجھو تو سنبھل کے سمجھو معلومات ہے اللہ نے اپنے علم کا زور یہاں صرف کیا ہے کیونکہ معیار امامت بیان ہو رہا ہے انا استقرا کے لیے لمبی بحث نہ کریں انا کے معنی تنبیہ ہے کیا عدت الشہور شہور شہر کی جمع ہے شہر کہتے ہیں مہینے کو مہینے کوئی مہینے سمجھ آئیں 80 سال عمر ہوگی ہے پتہ نہیں کتنی مہینے گزر گئے اجے نہیں سمجھ آئی مہینے کیا ہے سمجھ آئی جناب مہینوں کا ذکر کر کے خالق مہینے کتنے ہیں میرے بھائی 12 مہینوں کا ذکر کر کے مراد 12 امام لے رہا ہے ذکر کر رہا ہے مہینوں کا مراد لے رہا ہے 12 امام پریشان نہ میں دیکھ رہا ہوں آپ پریشان ہوں گے میں رک جاؤں گا مراد لے رہا ہے 12 امام اور کہہ رہا ہے 12 مہینے اسے کہتے ہیں کہ ملزوم کا ذکر کر کے لازم مراد لے چونکہ ملزوم 12 مہینے ہمارے ہر وقت سامنے ہیں ذکر مہینوں کا کیا مراد 12 امام لیے جیسے تمہارے مہینے 12 ہیں میرے امام بھی 12 کتنے ہیں 12 امام اسے کنایا کہتے شاہ جی کنائے سے کہا الکنایۃ ابلغ من التصریح میں تفسیر سے لکھ رہا ہوں تفسیر میں انشاءاللہ کہ کنایا کھول کر بیان کرنے سے زیادہ واضح ہوتا ہے جو بات اشاروں میں کی جائے وہ عمدہ ہوتی جو پھیلا کے کی جائے وہ عمدہ اتنی نہیں ہوتی اللہ چھوٹی سی لفظ کہہ کے اس میں علم بھر دیتا ہے تاکہ ساری زندگی اس علم کو ڈھونڈتے رہو ٹھیک ہو مراد لیا اللہ نے 12 امام اور کہے نام لیے مہینوں کے میں ذرا دیکھ لوں پریشان نہ ہوں یار پریشان نہ ہوں 12 مہینے اللہ فرما رہا ہے کہ اِنَّ عِدَّتَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ 12 شہرا اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد عند اللہ اللہ کے نزدیک ہے خدا جانی یہ اندیت توحید کیا ہے اللہ کے نزدیک صحیح ابھی دیکھیں ذکر ہو رہا ہے اور اندیت پہلے آ گئی اماموں کا ذکر ہو رہا ہے ذرا توجہ فرمائیں اندیت توحید آئی یہ اندیت لفظی نہیں اندیت حصی نہیں یہ اندیت معنوی ہے اندیت علمی ہے معلوم ہوتا ہے اللہ جب ذکر کر رہا ہے ان 14 کا اس وقت وہ ان کے علم میں موجود ہیں گل سمجھانی بھی اندیت معنوی مشکل نہیں پڑے چھوڑ جائیں گے عند اللہ ہے اللہ کے نزدیک امام مہینوں کی تعداد 12 شہرن 12 مہینے ہے کتنے مہینے 12 کن کی تعداد مہینوں کی تعداد 12 مہینے ہے
شہرن 12 مہینے ہے. کیا مطلب ہوا؟ اللہ ان 12 مہینوں کا ذکر کر کے 12 امام کہہ رہا. 12 امام، صرف اللہ کے پاس 12 امام نہیں، فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں بھی 12 ہیں. ابھی قرآن آیا نہیں، ڈھونڈو وہ کتاب کون. کیسی لفظ پابند کر دی شادی، کیسی پابند کر دی. حیدری اور سیانے بنو پتر، سیانے بنو. اللہ نے لفظ کتاب کہہ کے پابند کر دیا. ابھی قرآن آیا ہی نہیں تھا، یہ 12 اس کتاب میں تھے. پہلے فی کتاب اللہ ہے، اللہ کی کتاب میں بھی 12 ہیں. جب کتاب ہے تو پھر وہ ڈھونڈیں گے کتاب کون ہے جس میں یہ 12 امام ہیں. ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہمیں ایک لفظ ملی، رسول نے کہا میرا پہلا بھی محمد ہے، اور مل گئی بات ہے، میرا دوسرا بھی محمد ہے، میرا آخری بھی محمد ہے، ہم سارے محمد ہیں. جہاں کل محمد جس محمد میں جمع ہو جائیں اس وجود کو کتاب الہی ہے. کچھ سمجھ آتی ہے میری؟ وہ کتاب کون ہے؟ نہ کون ہے؟ انا والیوں میں نور الماء. رسول کیا ہے؟ واحد الاصل. بسم اللہ اوسی واحد میں ٹھیک اچھی گل لگ رہی ہے یا نہیں؟ خاموش ہم ایسے لیے کہیں فی کتاب اللہ ہے، اللہ کی کتاب میں بھی 12. اجے نہیں سمجھ آئی دنیا، ابھی نظام عالمین ہی نہیں بنا، ابھی بات آ رہی ہے. اس سے پہلے 12 ترتیب میں موجود ہے، پہلے سے موجود ہے. فی کتاب اللہ ہے، اللہ کی کتاب میں بھی 12 ہیں. یوم خلق السماوات والارض، اس دن سے پہلے سے ابھی آسمان و زمین بن رہے تھے. زمین بھی بن رہی تھی، آسمان بھی بن رہے تھے. دنیا نے غور نہیں کیا. یہ اگر یہی باتیں دیکھ لیتے ساری حقیقت سامنے آ جائے. یوم خلق السماوات والارض، جس دن سے کہ ابھی اللہ نے آسمان و زمینوں کو خلق کرنا چاہا یا خلق ہو رہے تھے، اس سے پہلے اس کی کتاب میں بھی تھے اور زمین و آسمان و بننے سے پہلے بھی تھے. ٹھیک ہے، بننے سے پہلے بھی تھے. ان تو زیر جو زور والے نعرے نہ میں ذرا کرنا کیا جی ٹھیک ہو جائے. تسی آجو ایسی گل کرنے ایسی اٹھ کے نعرے لاؤ، نعرے پا دے لاؤ. صحیح میں دیکھ رہا سارے چہرے کہ نعرے والی گل نہیں پی آتی. ایک اشارے پہ کرتے ہیں نعرے والی گل نہیں پی آتی. اللہ کرے وہ بھی آ جائے گی، وہ پتر آ جائے گی. خدا کے لیے باتیں سمجھے. بہت نعرے لگ چکے، کوئی نعرے رہ گئے ہیں ابھی؟ کتنے نعرے لگتے ہیں پورے پاکستان، صبح سے لے کے رات تک، اور لگتے رہیں گے. جب انہیں سمجھ کے نعرہ لگائیں گے پھر پتہ لگے گا نعرہ ہوتا کیا ہے. پہلے سمجھ رہے پھر نعرے لگے. میرے بھائی یوم خلق السماوات والارض، جس دن سے کہ اللہ نے ان آسمان و زمینوں کو خلق کیا، پیدا کیا ہے پیدا کیا. جب یہ زمین و آسمان بن رہے تھے پھر مانو نا کتاب میں سارے تھے، ان دلہ بھی سارے تھے. کتاب رسول ہے، 12 امام ہیں، 12 وجود میں نہیں آ سکتے اگر سیدہ نہ ہو. زمین و آسمان سے پہلے یا اللہ ہے یا 14. ٹھیک ہے، حیدری یا علی. ہم تھوڑی بحث کریں اگر اتنی ترجمہ ہو گیا. اچھا اگلی لفظ میں کہہ دیا تو چلو. منہا، جو مکمل تعداد ہے وہ کتنا ہے؟ 12. کن کی تعداد ہے؟ اللہ کی تعداد. مقعدہ کہتے ہیں مکمل تعداد. ابھی پیش کرتا ہوں. مکمل تعداد کتنی ہے؟ 12 پتر 12.
ہے خدا گواہ غور نہیں کیا. بہت پریشان ہوتا ہوں میں، روتا ہوں خدا کی قسم. افسوس ہوتا ہے کہ اتنی زندگی گزر گئی، ان کو پہچان ہی نہیں سکے، انہیں سمجھ ہی نہیں سکے. ہائے ہائے ہائے. 12 ہے، اللہ فرما رہا ہے 12. منہا، ان 12 میں سے منہا اربعۃ حرم، ان میں سے ہیں سارے ایک، مگر ان میں سے 4 ایسے ہیں جو حرم ہیں. صحیح بحث نہیں ہوئی اس حرم پر، حرم پہ بحث ہوئی ہی نہیں. ہائے ہائے، ہوئی نہیں. جب مانے ہی مہینے گئے تو بحث کیا ہوتی؟ غور نہیں فرمائے. جنہوں نے ساری تفسیر انہیں لکھے ہی یہ 12 مہینے ہیں، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، 4 مہینے کون سے محترم لکھے؟ ذی الحج، ذیقعد، ذی الحج، محرم، رجب. جنہوں نے لکھے ہی مہینے ہیں وہ تحقیق کیا کریں، وہ جستجو کیا کریں؟ 4 مہینے لکھیں. اللہ فرما رہا ہے یہ میرے 12 جو ہیں 12 کب سے ہیں؟ عند اللہ بھی ہیں، فی کتاب اللہ بھی ہیں، یوم خلق السماوات والارض بھی ہیں، پھر وہ مہینے ہیں. رجب ذیقعد ہے. نہ سیانے بنو نا پتر ہے، سیانے بنو نا. کیا یہ رجب شعبان ہے؟ اب یہ آسمان و زمین بنیں گے، پھر سورج بنے گا، پھر ڈوبے گا، نکلے گا، ابھرے گا، پھر دن بنے گا، پھر ہفتے بنیں گے، پھر 30 کے بعد مہینہ بنے گا. کیوں نہیں سمجھ آئی؟ سمجھ آئی کیوں نہیں؟ یار نہیں آئی. اب سمجھ آ رہی ہے یا نہیں؟ دیکھیں آدھا گھنٹہ لگے سمجھ آ گئی، تھوڑی سی تحقیق ہوئی سمجھ آ گئی. آ گئی یا نہیں؟ منہا اربعۃ حرم. پوری دنیا میں اس پر بحث نہیں ہوئی جو میں ابھی کرنے لگا ہوں میرے بھائی لغت سے. انشاءاللہ میری تفسیر لغت میں آ رہی ہے، اب دیکھیں گے ہوتا کیا ہے. منہا اربعۃ حرم، ان 12 میں سے جو 4 ہیں وہ حرم ہیں. حرم. اب بحث کروں نا لغت میں میرے بھائی، یہ مرکز ہے پورے پاکستان کا، سرگودا علمی مرکز ہے ہمارا. حرم، یا ایک حرم کی لفظ بھی نہیں نکالی جا سکتی. سارا جہان ہمیں آتا ہے، ایک لفظ کی تحقیق کریں پتہ لگ جائے گا وہ 4 کون ہیں. ساری دنیا کا پتہ لگ سکتا ہے، کیا کوشش کریں نہیں لگ سکتا. ان اللہ فرما رہے منہا، ہاں کی ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ وہ عدہ کی طرف. ان 12 تعداد میں سے 4 حرم ہیں. حرم کی بحث بعد میں کروں گا میں. حرم ہیں، وہ پتر حرم ہیں. جب اللہ حرم کی لفظ کہہ رہا ہے لغتیں لے لیں. اس وقت کوئی ایسی لغت خدا گواہ نہیں ہے جو میرے پاس نہ ہو. میں نے حرم کو ایسا نکالا ہے کہ پتہ لگا ہے کہ حرم ہوتا کیا. ذرا ایک لفظ نہیں سمجھتی، تفسیر لکھنا چھوڑ دے، جب صحیح لکھے تحقیق کے ساتھ لکھے. حرم، حرم، ان 4 منہا، ان 12 میں سے 4 حرم ہیں. اگر ہم اس کی تحقیق نہ کریں تو اعتراض تو آپ کے ہو جائیں گے. ہاں سارے ایک جیسے، سارے محمد ہیں، یہ 4 الگ سے کیوں ہیں؟ آپ کا اعتراض تو ہمارے اوپر ہو گئے اور یہ اعتراض ابھی بھی باقی. منہا اربعۃ حرم، ان 12 میں سے 4 حرم ہیں. بحث کروں گا میرے بھائی. حرم کہہ کے آگے کہا ذالک الدین القیم، یہی دین ہے جن سے توحید قائم ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہی دین ہے. نہیں یہی ترجمہ نہیں ہے کیا؟ ذالکہ کدھر جا رہا ہے؟ منہا کی طرف. منہا یا عدہ کی طرف جا رہا ہے. منہا عدت کی طرف. پورے 12 جو ہیں منہا، یہ 12 ہی دین قیم ہیں. دین قیم، قیم مانے جو کسی کے سہارے کے بغیر قائم رہے. اس لیے 12ویں کا لقب ہی قائم ہے. اور نہیں فرمایا 12واں قائم ہے یا نہیں؟
میرے امام کا لقب قائم ہے یا نہیں؟ اسی قیم سے قیوم ہے، وہ ذات میں قیوم ہے، یہ وجود میں قائم ہے۔ تھوڑی سمجھ آندی بھی، شکر ہے شکر ہے شکر ہے شکر ہے یہ سمجھ آئے۔ 1400 سال سے نہیں سمجھ آئی۔ بی بی کی قسم، میں دیکھیں میں ممبر پہ بیٹھا ہوں، میری بے ساختہ جب ان کی تفسیریں میں دیکھتا ہوں بے ساختہ میرے آنکھوں ٹپک پڑتے ہیں پڑے، مولا کیوں نہیں محنت کرائی بھی؟ سائیں تسی مہربانی کر دے، انہیں تو تھوڑی جی محنت نہیں کی تھی، سائیں تسی کرم چا کرتے۔ سمجھ لیے؟ قرآن تو ان کا نہیں تیرا ہے نا، مولا قرآن تیرا ہے، تو ہی کرم کر دیتا، کیوں نہیں کرم ہوا؟ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ عارفانہ بات میں کہا، یہ سرگودے والی بات نہیں، خدا کے واسطے بات سمجھا کرے، سمجھ گئی نا؟ اب میں بحث کرنے لگا انہی لفظوں پر جو میں نے ابھی پڑھی ہیں۔ اب حقیقت ترجمے میں کچھ تھوڑی سی آپ کو سمجھ آئی، اب میں حقیقت کو بحث کرتا ہوں۔ انا خبردار، جتنی قرآن میں انا آئے ہیں اے آغا جی خدا کے واسطے، یا اس کا ترجمہ بے شک ہے یا یقیناً ہے، ہر جگہ انا کا ترجمہ یقیناً ہے ہی نہیں ہے، انہیں جتھا تک کوئی جانا یہی گل شاہ جی تسی بن کے قرآن کھول لو نا، جتھے انا لکھے بے شک یقیناً، وہ بے شک دا ترجمہ ہے ہی نہیں۔ بے شک کا ترجمہ جب انا اللہ کے ساتھ لگے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر شے پر قادر ہے یقیناً۔ ان کے علاوہ جہاں بھی انا لگا ہے معنی ہے خبردار، لکھ لو پتر لکھ لو۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ خبردار۔ ہوں گل سمجھ آ گئی نا؟ اللہ کہہ رہا ہے خبردار۔ خبردار کے بعد لفظ ادا لگائی، ماحول ٹھیک ہے سی ہوں ذرا جتنے میں ماحول دی لفظ آکھا نا تو وہ وچ کوئی گل ہوندی اور چنگی بھلی ہوندی، اللہ کرے وہ چنگی بھلی آپ تک بھلی لگے، مولا کرے ایسے ہو جائے۔ ادا کے معنی ہیں اللہ کی مکمل تعداد ہے، خدا جانے جس کی گنتی اربوں سے بھی بڑھ جاتی ہے اماموں میں مکمل ہو جاتی ہے۔ ادا کے معنی ہیں مکمل تعداد، جو یہ لفظ ٹیپ کرنا چاہے کر سکتے ہیں، اور خدا کے لیے اسے محفوظ رکھیں۔ بیٹا ٹیپ ٹھیک کریں، میرا پتر لوگ لیں گے سنیں گے انشاءاللہ۔ ادا کے معنی مکمل تعداد، کامل تعداد۔ اللہ کی کامل تعداد کتنی ہے؟ 12 ہے۔ اب ادا اور عدد میں فرق یہ ہے، عدد کہتے ہیں گنتی کو، عدد گنتی عدد کہتے ہیں گنتی کو، اور ادا کہتے ہیں مکمل تعداد کو۔ ادا گنتی نہیں، عدد گنتی ہے۔ ذرا ٹھہر کے عدد گنتی، عدد کی جمع آداد، 12 13 14 15 16 400 چل گنتی۔ 12 پہ آ کے اللہ نے کہا میری مکمل تعداد ہی 12 ہے۔ اب یہاں علماء نے لکھا ہے، علماء نے، کہ اللہ پر انبیاء کی تعداد بتانا واجب نہیں، 12 کی اماموں کی تعداد بتانا واجب ہے۔ اللہ نے کیا تعداد بتائی؟ کتنی امام ہیں؟ پتر 12۔ ایک تعداد میری تیری نہیں، توحید کی مکمل تعداد۔ اس کو کیا کہا؟ ادا۔ ادا مانے اس کی جمع ہے عدد، عین دال دال، عدد۔
اچھی لگ رہی ہے؟ شکر شکر، میں صحیح کا شکریہ ادا کروں گا، شکر. حیدری عدد کی جمع ہے آداد. مجھے بحث کرنی ہے میرا پتر، سارا کڈ کے تمہارے سامنے ہونے پہ پیش کرنا تاکہ آپ کو پتہ چلے 12 ہیں کون. یہی افسوس ہوتا ہے اگر یہ پہلے محنت کی گئی ہوتی تو آج یہ ہاں جی جھجھے ہماری کیوں ہوتی، کیوں پابندیاں لگوائی جاتی. عدہ مانے مکمل تعداد. کتنی ہیں؟ 12. عدہ کی لفظ میں جمع ہے عدد. یہ 12 سے اوپر نہیں جائے گی، نہ 13 ہوگی نہ 11 ہوگی ہی 12. مکمل تعداد کے معنی ہیں جیسے نہ کمی ہو نہ بیشی. اللہ کی امامت کی تعداد ہی 12 ہے. غلط مک گئی نا یار. اب اگر کوئی 6 مانے تو تعداد مکمل نہ ہوئی نا. نہیں سمجھ رہی ہے؟ کوئی 7 مانے تعداد مکمل نہ ہوئی، کوئی ان کو کسی ایک کو بھی نہ مانے ہوئی نا. یہ تعداد کس کی ہے؟ اللہ. وہ یار اللہ کی تعداد، اللہ نے تعداد بنائی. 12 ہے 12. ہونے گل کرنے لگا ہوں ذرا غور نہ. اسی لیے اللہ نے لفظ عدہ کی انتخاب کیا. عدہ عین دال ہے عدہ. اب اس پر بھی کافی بحث ہے. میں اگے بھی زیادہ تو تنگ کی تھے تاکہ جان ہی نہیں چھوڑے نا. میں نے چھوڑنا نہیں جان نہیں چھوڑوں گا. مولا نے حکم دیا ان کی جان نہ چھوڑے. بڑی جان چھوڑوائی ہے. 1400 سال سے جان چھوڑوائی ہے. حیدری دیکھیں ذمہ داری کیسی ہوتی ہے. سمجھ آ گئی میرے بھائی؟ عدہ کی لفظ کو، مکمل تعداد کو خالق نے پوری لغت میں، یہ ساری لغت والوں نے لکھی ہے ایسے ہی لغت میں، انہوں نے کہا کہ عدہ کی جو مثال ہے نا، اللہ نے یہ عدہ کی مثال، اور غور فرمائے بحث میں نے شروع کر دی، ہر گھر میں رکھی ہے تاکہ گھر ان کے ہوں، مثال امامت کی ہو. جیسے ایک بیان مہینوں کا کیا، مراد 12 امام لیے، لفظ عدت کہی رکھ دی ہر گھر میں. کیسا حکیم ہے. اٹھے بیٹھے یہ وہ اٹھے بیٹھے ہر گھر میں عدت رہے. عدہ کسے کہتے ہیں؟ عدت کسے کہتے ہیں؟ نہ گھبرانا نہیں سی. مولانا صاحب گھبرائے نہ سی. کسی گھبراؤ تو میں پھر بیرا گیا ہر شے. عدت کے معنی ہیں کہ ایک بی بی کا جب شوہر مر جاتا ہے تو بی بی کس میں بیٹھتی ہے جی؟ عدت میں. طلاق ہو جائے، دیکھیں اللہ نے دونوں معنی رکھے. معلوم ہوتا ہے طلاق ہو جائے زندگی میں، وہاں بھی جھٹکا دیا. خبردار، طلاق کی بھی عدت ہے اور فوتیدگی کی بھی عدت ہے. اس عدہ کو کہتے ہیں عدت. بی بی کس میں بیٹھتی ہے؟ عدت میں. اب معلوم ہو گیا بی بی کا وجود ہی عدت ہے. ہم سمجھ جاؤ سیدھی گل آگے ہوتی. ٹھیک ہے، گل مشکل ہے میرا پتر. بی بی ہے، بی بی اگر بی بی ہی نہیں ہے عدت ہوگی؟ ختم. وہ نہیں ہوگی نا پتر. ہے بیوی ہے تو عدت ہے. اس لیے اللہ نے کوئی بغیر شادی کے چلی جاتی ہے کوئی عدت نہیں، لیکن جہاں شادی ہے اولاد ہے وہاں عدت رکھی تاکہ عدت کا تصور امامت کا نسل در نسل چلتا ہے. غور نہیں فرما رہے. گھر آپ کا ہے اور تصور امامت کا چل رہا ہے. ہر گھر میں اللہ نے عدت رکھی. عدت اگر میاں فوت ہو جائے تو اس کی 4 مہینے 10 دن عدت ہے. عدت کے معنی مکمل تعداد. ان سمجھ آئیے
سال ہا سال نہیں، شوہر مر جائے 4 مہینے 10 دن مکمل تعداد، طلاق ہو جائے 100 دن مکمل تعداد، کئی 100 دن گزر گئے، لیکن اللہ کہتا ہے ان دنوں کی مجھے ضرورت نہیں، مجھے عدت کی ضرورت ہے، مکمل تعداد کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، اگر میں ایک لفظ کہہ دوں 4 مہینے 10 دن شوہر فوت ہو جائے عدت، طلاق ہو جائے 100 دن عدت، عدت کی اتنی اہم پوری تعداد کو مکمل کرنا ہے، تعداد مکمل کرنی ہے۔ اگر 1 منٹ پہلے تعداد عدت ختم ہونے سے 1 منٹ پہلے بی بی شوہر کر لے، شادی کر لے، نکاح حرام ہے۔ غور نہیں فرما، نہ عدت میں شادی ہو جائے، حیدری ابھی بحث کریں، عدت میں شادی ہو جائے 1 منٹ ہی پہلے ہو جائے، نکاح ہوگا؟ وہ یار ایک ہی ہویا، 4 مہینے تو بیچاری نے پورے کیے، صرف 1 منٹ رہ گیا۔ معلوم ہوتا ہے کمال ہمیشہ جا کے منٹوں میں مکمل ہوتا ہے۔ بہت بڑی بات کی ہے، ابھی آپ کو سمجھنے ہے پورا رمضان جو گزر گیا، اگر روزہ افطار سے 1 منٹ پہلے کھول لیں، ٹھیک ہے نا؟ اچھا یہ بحث نہیں کرنی، روزے ٹھیک ہے، کیوں گھبرا لیا؟ اگر 1 منٹ پہلے بی بی شادی کر لے، نکاح کر لے، یار نکاح کو جائز ہے نا، وہ نکاح کیا ہے لیکن کیا ہے عدت میں، میں لفظ کہوں عدت میں نکاح کیا، نکاح باطل۔ دوسرا امامت عدت ہے ختم نبوت کی، ہے اور سمجھ آئیے، اللہ کرے سمجھ آ جائے، سیانے بڑھو نہ پتر، سیانے اور سمجھ آئیے نا؟ اس لیے امامت کے لیے اللہ نے عدت کی لفظ استعمال کی۔ یہ امامت تو ہے، یہ ختم نبوت کی عدت ہے، نبوت کی نہیں۔ ختم نبوت کی، ختم نبوت۔ عدت کب شروع ہوتی ہے بھلا؟ جب شوہر مرتا ہے، جب شوہر مر جائے نا اسی منٹ سے عدت شروع، اور عدت اس کی شروع ہوگی جو بیوی ہوگی۔ نبی کے جانے کے بعد امامت ہے ختم نبوت کی عدت۔ رسول جا نہیں سکتے جب تک پہلے امام موجود نہ ہو۔ جری سمجھ رہے اور کتنی بڑی لفظ ویچ لکھی کھڑی۔ عدت کے لیے بیوی کو بتانا ضروری ہے؟ نہیں۔ عدت دیکھیں نا، عدت کے لیے بیوی جس کی شوہر مر گیا اس کو بتانے کی ضرورت، ادھر وہ فوت ہوئے ادھر عدت شروع۔ عدت اور فوتیدگی میں 1 منٹ کا بھی فاصلہ نہیں، یعنی ختم نبوت کے بعد ولایت اتنا ضروری ہے، 1 منٹ کا بھی فاصل نہیں ہے، چاہے کہ 3 دن کا فاصلہ ہو جائے۔ یہ سمجھ آئی، سوتے کیوں؟ گل سمجھ آئیے، چاہیے آئیے نا یا
یہ ہوں یاد رہے گی یا بھول جائے گی؟ میرے خیال بھولنے ہی نہیں چاہیے۔ اور عدت ہمیشہ ہوتی ہی اسی کی ہے جس کا تعلق ہی شوہر سے ہو۔ یہ بیوی ہے تو عدت بیٹھے گی، یہ بیوی ہی نہیں ہے، تعلق ہی نہیں ہے، رشتہ ہی نہیں ہے۔ ضروری ہے رسول رشتہ بتائے، علی تو مجھ سے ہے میں تجھ سے، انت منی بے منزلت ہارون میں موسیٰ لا نبی باتی۔ رشتے بتائے یا نہیں بتائے؟ یہ رشتے بتانا ہی تو علی کی عدت ہے، امامت کی عدت ہے، چونکہ ختم نبوت ختم ہوئی، رسول انتقال فرما گئے، ایک منٹ ایسا نہیں ہوتا کہ رسول چلے جائیں اور امامت کی عدت شروع نہ ہو جائے۔ امامت کا موجود رہنا واجب، اس لیے اللہ نے لفظ عدت سے تعبیر کر کے درمیان میں فاصل ہی نہیں دیا۔ دنیا کو سمجھ نہیں آئی علی کیسا حکیم ہے، کیسا ہے؟ بے خبر لوگ، بے خبر لوگ، بے خبرے بیچارے۔ 5 آدمیوں نے جنازہ پڑھ لیا، نبی کا جنازہ کون پڑھتا ہے؟ معصوم۔ اب جنازے کی لفظیں چونکہ اب ہیں بابا ہمیں کیا کریں، ہمیں کہنا پڑتا ہے نا میرا پتر، ٹھیک ہے۔ سلمان کہتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا جب ہم اندر ہوں گے غسل میں، سلمان تو نے نہیں آنا۔ دمت ثاقبہ کے حوالے لیکن وہاں لکھا ہوا ہے۔ پھر جناب علی نے فرمایا سلمان تم آ جاؤ، ابو ذر تم آ جاؤ، مقداد تم آ جاؤ، 3 یہ 2 جناب حسنین، علی نے نماز جنازہ پڑھائی۔ نہیں سمجھ آئی؟ ہوئی 3 دن کے لیے 3 خبر ماحول ان کیسا ہے؟ غلط میں بہت ساری کر چھوڑیے نہ سے۔ 3 دن کے لیے کیسا علی کیسا حکیم ہے۔ جناب رسول خدا علیہ السلام کا جسد پاک 3 دن تک رکھا گیا، کوئی یہ نہ کہے ہمیں مہلت ہی نہیں دی گئی جناب۔ وہ بے خبرو، وہ بے خبرو، کیا کہیں 3 دن تک رکھا رہا یا نہیں؟ 7 10 آدمی ٹولیوں میں آ کے سلوات پڑھتے ہوئے بطور جنازہ جیسے کہتے ہیں، وہ تو گئے یا نہیں؟ ہوں پریشان ہوں جو میں نے بھی کر رہی ہوں تو تجھ سے بھی ہو رہی ہے، میں کیا کہوں؟ ذرا بلندتر صلوات پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ چلو ایک چھوٹی سی گل کر دوں آپ تاکہ آپ خوش ہو جائیں۔ سرکار یہ ہوا کہ جناب علی نقی علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آل۔ سامرہ میں جس محلے میں رہتے تھے، سامرہ، وہاں یہ نگینوں پہ جو نقش کرتے ہیں بڑے بڑے نقاش تھے، وہاں ایک یونس نامی نقاش تھا، وہ میرے امام کا بڑا گرویدہ، ہر وقت امام کی خدمت پہ رہتا، نقش کرتے تھے، ان کے اوپر لکھتے تھے نقش۔ ہوں تو ہے نہیں کوئی نہ، ہوں تو پلاسٹک آ گئی موجہ کا چاوالی پلاسٹک دے آ گئے، چلے ہوں کدھر جاؤ گے؟ وہ دن کھادن میں کہ والی تیرے دے گھر روٹی نہیں کھائی، ہاں پلاسٹک کے چاول مجھے کھلائے سن، چلو سے ٹھیک ہو گیا۔ اب جناب یہ ہوا کہ یونس نقاش ایک دن امام کے پاس روتا ہوا آیا، مولا موسیٰ بن بغا ایک ترکی تاجر تھا، مولا میرے بچوں کو اپنی حفاظت میں رکھ لیں، وہ مجھے قتل کرا دے گا، 1000 کوڑے مروا کے مجھے قتل کرا دے گا۔ سرکار نے فرمایا یونس کیوں گھبراتا، کیا بات ہوئی؟ مولا اس نے مجھے ایک انتہائی قیمتی نگینہ دیا تھا، نگینہ کہ اس کے اوپر نقش کرو۔ مولا میں اسے نقش، اور انتہائی قیمتی نایاب، اسے میں نقش کر رہا تھا تو اچانک میرے ہاتھ سے گر گیا، گرا تو وہ 2 ٹکڑے ہو گیا۔
یہ جلدی ٹکڑے ہوتے جو حقیقی اصلی ہوتے. سمجھ آئی نا میرے بھائی؟ 2 ٹکڑے ہو گیا اور کل نہیں پرسوں اس کی تاریخ ہے اسے یہ نگینہ واپس کرنے کی. مولا وہ تو مجھے مروا دے گا، میرے بچے آپ کے پاس آپ امانت رکھ لیں، وہ مجھے مروا دے گا، قتل کرا دے گا. سرکار نے فرمایا گھبرا نہیں، مطمئن ہو کے گھر جا، بہتر ہو جائے گا، وقت آنے دے، وقت آ جائے گا بہتر ہو جائے گا. تو سمجھ آئیے میرے پتر، وقت آئے گا بہتر ہو جائے گا. ہے جن کا کنٹرول وقت پہ ہو اسے امام کہتے ہیں. حالات کا کنٹرول جن کے تصرف پہ ہو، اوے دنیا بے خبر ہے خدا کی قسم. چل گھر چلا، گھر گئے. دوسرا دن آیا تو بھاگتا ہو، روتا ہو، مولا بس کیا ہوا؟ صحیح اس کا موسیٰ بن بغار ترکی تاجر کا آدمی وہ لینے آیا ہے نگینہ. سرکار نے فرمایا تو گھر چلا جا، کوئی حرج نہیں، تو ٹھیک ہو جائے. مولا لینے آیا، لینے تو نے بات سنی؟ کہتا ہے نہیں. سرکار نے فرمایا ان کی بات سنو، بہتر ہوگا. گھبرا نہیں، بہتر ہوگا. دیکھیں یہ ہے ہماری تعلیم و تربیت، سامنے بھی نہیں ہے اور تربیت بھی ہو رہی ہے. امام یہی ہوتا ہے، وہ پتر یہی ہوتا ہے. سمجھ آئی نا؟ سرکار نے فرمایا وہ تو ہے ان کے چلا. آیا بات سنو. آیا اس سے کے پاس گیا، وہ آیا میں جو آدمی بیٹھا. اس نے کہا بھائی موسیٰ بن بغا کی 2 کنیزیں آپس میں لڑ پڑی ہیں. سانو بڑے بڑے وچوں گلاں لبدیں سی، ہم تو دس دے جو نہیں تو سارے جہاں کا درد ہمارے دل. اللہ اکبر. 2 کنیزیں لڑ پڑی ہیں، انہوں نے کہا کہ وہی نگینہ ہمیں دو. اور نگینہ ہے ایک، میں آیا ہوں، اس نے حکم دیا ہے اسے 2 حصے کر دو. خوش ہو جاؤ نا میرے پتر. جب اس نے کہا اسے 2 حصے کر دو، خوش ہو. یہ تو خوش ہو، 2 حصے تک پہلے سے ہو چکے تھے نا. اچھا اسے کہا کل آنا. ٹھیک ہے. اس وقت خوشی کوئی بات نہیں. بھاگا امام کے پاس مسکراتا ہوا. امام نے مسکرا کے فرمایا کیا ہوا؟ صحیح وہ آیا ہے، کنیزیں لڑ پڑی ہیں اس کی 2، کہتی ہیں ہمیں 2 حصے کر دو. 2 فرمایا تیرا کام ہو گیا نا. ہو گیا. یہ کون ہے؟ یہ ہیں ہمارے امام. اب جناب یہاں عدہ پر ابھی تھوڑی سی بحث اور بھی ہے، ابھی نہیں کرتے. ذرا اگر حکم دے تو تھوڑا سا میں آگے بڑھوں. یار جلدی گزر دیے جائے. اب ذرا ایویں صلوات پڑھ دینا ایک بار. اللہم صلی محمد و آل محمد. جہاں آپ تشریف رکھتے ہیں اب میں بحث کرنے لگا ہوں. منہا اربعۃ حرم، جو رہ گئی کل کر لی. اللہ کرے آپ کو سمجھانا مطلوب ہے، سمجھانا. جو نہیں سمجھتے نہ سمجھے. اور میرے پتر تسی آئے ہو وقت لے کے، اتنا وقت میں آپ کا لے رہا ہوں. اگر ان کی معرفت سمجھ آ جائے تو زندگی کے میں عقیدے بدل جاتے ہیں. اجے تک دیکھیں یہ عدت کلاس پہلے کب کس نے بیان کی؟ بیان ہوئی تو بات سمجھ آئی نا میرا پتر ہے. کتنی بڑا ایک معیار ہے امامت کا جو توحید نے بتا دیا لفظ لگا کے. اب یہ لفظیں نہ بدل سکتی ہیں، کوئی زور جتنا بھی لگا دے کچھ نہیں ہوگا نا. اور پھر 3 دن رکھ کے بھی بتایا. اب 3 دن بھی قریب نہیں آئے تو معاملہ ختم ہو گیا نا. ٹھیک ہے نا سر؟ چلو شکر ہے شکر ہے سمجھداری بھی ہے. شکر ہے. منہا اربعۃ حرم،
ان 12 میں سے 4 حرم ہیں. جنہیں ادھر ادھر خیال کی تو انہیں سمجھ نہیں آئے. یہ 4 کون ہیں؟ ان 12 میں 4 کون ہیں؟ اچھا نا ہی نہیں آگے ہن گا گن دے پائے. خدا کے لیے جاؤ گے گننے کی حاجت ہے. دروازے گھر میں یہ جو فوٹو موٹو دنیا جہان کے لگائے ہوئے وہاں 12 اماموں کے موٹے نام لکھ کے جو ہی اندر جائیں اماموں پہ نظر پڑے. گھر میں بھی برکت اور یاد بھی ہو جائیں. دیکھو یاد کر دے تو 4 منٹ لگے. ہائے ہائے اتے حکا بھی پیو تو دیکھتے بھی رہو. چائے پیو تو اماموں کے نام سامنے. گھر میں برکت بھی. کوئی خیال کیتا کرو نہ پتر ہے خیال کیتا کرو. یہ نہ تو پوچھے جان گے جتھے بھی ذرا ختم ہویا نا. ہے بس بھائی. منہار باتن حرم. ان 12 میں سے 4 حرم ہیں. میرے بھائیو بات شروع ہو گئی. وہ 4 علی ہیں. شکر ہے بات سمجھ وہ کون ہیں؟ شاہ جی اس پہ بہت بڑی بحث میں نے لکھی ہے. بہت بڑی بحث. انہوں نے 4 مہینے شاہ جی لکھے. خدا گواہ سارے مجمع البیان سے لے کے سارے ذکر ذی الحج محرم رجب انہوں نے یہ 4 مہینے لکھے. 4 مہینے نہیں پتر 4 نام ہیں 4 امام ہیں. اسی لیے اللہ نے کہا ان 12 کی مکمل تعداد میں 4 حرم ہیں اور وہ 4 ہیں ہی 12 میں 4 علی. 12 میں محمد کتنے ہیں؟ یہ ہن ضروری ہو گئے تو انہوں گھارے شاہ جی ایک گھارے لا لکھ کے خوبصورت لٹکاؤ نہ بھول گئے. نہ دیکھ اتنی دیر 12 نام اور وہ بھی سوچنے کے بعد. یہی وجہ ہے کہ ہم بہت پیچھے چلے جا رہے ہیں. عرفان میں بہت پیچھے ہو گئے. بہت پیچھے. خدا کی قسم. دیکھیں 4 علی جناب علی علیہ السلام. جناب علی زین العابدین علیہ السلام. 4تھے نمبر پر جناب علی زین العابدین. 8ویں نمبر پر جناب علی رضا علیہ السلام. 10ویں نمبر پر علی نقی علیہ السلام. 4 ہیں یا نہیں؟ ہن سمجھ آئیے. اچھا محمد کتنے؟ ان 12 میں محمد کتنے؟ وہ میرا بچہ ہوں تسی گھر لانے ہیں. 3 محمد وہ پتر ہے. 3 وہ بچڑا 3. میرے خیال میں ہو رہی زور لاؤں تو ضروری ہے. وہ پتر سونا بچڑا میرا بیٹا ہے جی. یہ تو ضرور گھر نہ لے کے نا سامنے رکھ. سارے نوکھ روز پڑھا کرو. 3 محمد ہیں. 3 محمد. پہلا محمد باقر علیہ السلام. محمد تقی علیہ السلام. محمد مہدی علیہ السلام ہے نا. 3 محمد ہیں. اور رسول کی بات نہیں 12 اماموں کی بات ہے. رسول لگے تو پھر 4 محمد ہو جائیں. محمد 3 ہیں. اربع مانے 4 علی ہیں. انہوں نے 4 مہینے لکھے ہیں. شاہ جی میں جا کے ابھی لے آئے میں دکھاؤں. ہر تفسیر میں 4 مہینے. ذیقعدہ ذی الحج محرم رجب. پتر حرم کی لفظ لگائی اللہ نے. 4 علی. 3 محمد. 2 حسن. حسن علیہ السلام. حسن عسکری علیہ السلام. باقی رہ گئے 3. 4 اور 3 7 اور 2 گنتی نہیں آتی. ان کتنے جو آگا جی گنتی نہیں آتی. یہ ہو گئے 9 اور 9 میں 12 میں کتنی رہ گئے 3. ان کا کوئی دوسرا نہیں. بے نسل پہلے کو حسین کہتے ہیں. آنے خبروں خوش ہو گئے یا نہیں؟ حیدری سجدے سر سجدوں میں چلا جانا چاہیے. خدا کی قسم. اکیلا حسین. اکیلا امام جعفر صادق علیہ السلام.
اکیلا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، ان میں 4 کتنے ہیں؟ علی، وہ 4 علی حرم ہیں، حرم، حرم ہے حلوے والی رے میم، حرم۔ بحث کروں؟ سارے راضی ہو یا نہیں؟ ایسی صلوات پڑھیں جیسے لائق صلوات، اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد آل محمد۔ شاہ جی تفسیر میں اس طرح لکھ رہا ہوں، پوری دنیا میں لغت میں ابھی تک تفسیر نہیں آئی، انشاءاللہ 27واں پارہ ابھی دن میں سورہ النجم لکھ گیا ہے۔ شاہ جی ان کی کروں، دسو کی کروں، صحیح میں کی کروں؟ والنجم اذا ہوا، سورہ والنجم آئی ہے مکے میں، اور آپ دلیل دیتے ہیں مدینے کی۔ شاہ جی ہن ہستے ہو ہیں، اچھا تو گالی چنگی سناؤ پر ہسو بھی نہ، ہائے ہائے ہائے، کوئی گل سمجھ آئی؟ اسی والنجم اذا ہوا پہ رات خدا گواہ میں منبر پہ بیٹھا ہوں، کتنی دفعہ میں نے قرآن کھولے، پڑھ پڑھ کے پھر چھوڑ کے پھر بیٹھ گیا، پھر واپس آئے، پھر کھولے۔ ہائے کیا کہتے ہیں، قسم ہے ستارے کی، کسی نے کہا جب وہ ڈوبنے لگے، ٹھیک ہے، ڈوبنے، ہوا کے معنی ہوا یہوی کئی باب آتے ہیں، ان میں نے باب سارے نکال کے رکھ دیے، ابھی چھوڑ دیا میں نے، پورا رکوع نہیں لکھا، رات نہیں لکھا، رکوع پورا میں نے کیسے سمجھ میں لکھے، کیونکہ اس کے آگے معراج بھی آیا ہے، جتنے اتھے بیری کے درخت بنے ہوئے ہیں وہاں معراج کہاں سے ملے گی؟ جنہوں نے آسمان میں بھی سدرہ بیری لکھی ہے، بیری، وہ پتر اتھو کتھو لبھے گی معراج؟ ہائے رات میں نے چھوڑ دی۔ اب ذرا اس میں ایک بحث، ایک لفظ مجھے ملی ڈھونڈتے ڈھونڈتے، اس پر پھر بحث کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہو گیا جی۔ حرم جو لفظ ہے حلوے والی رے میم، دیکھیں میں اپنی آپ کو پریشانیاں بتا رہا ہوں، یہ میرے ساتھ پریشانیاں گزر رہی ہیں روز۔ حرم، حرم کے 3 باب ہیں، ہر باب کی الگ الگ خاصیت ہے، وہ اس پہ ابھی وقت نہیں ہوگا، بحث کریں گے۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھ دیجیے، اللہم صلی علی محمد آل محمد۔ ٹائم تو ہو گیا، فرمائیں تو میں تھوڑا سا مسائل پڑھ کل انشاءاللہ، یہ ایک لمبی بحث ہے، آدھا پونا گھنٹہ لگے گا اس پر، بہتر ہے کہ وہ اسے کل ہی وہ بیان کر دیں، لیکن ایک لفظ ضرور میں کہہ کے یہی صحیح بات کو میں نکال لیتا ہوں، محرم کی بحث کل کریں گے میرے، راضی ہیں یا نہیں؟ خدا کے لیے سب کچھ میں آپ کے لیے کر رہا ہوں، اللہ کرے ان 14 کا عرفان آپ تک پہنچ جائے، اللہ کرے یہ تحقیق آپ تک پہنچ جائے، اللہ کرے حقیقت لوگ سمجھ جائے، اللہ کرے عالمین کے لوگ سننے کے لیے بھی تیار ہو جائے، سمجھنے کے لیے بھی تیار ہو جائے۔ یوم خلق السماوات والارض، جس دن یہ زمین و آسمان کو اللہ نے خلق کیا، ان سے پہلے 12 امام موجود تھے، اور ایک قرآن ایک آیت کہتا ہے، میں نے کئی دفعہ دہرایا بھی، چونکہ بات آئی ہے اس لیے میں دہرا دیتا ہوں، فرمایا زمین و آسمانوں کو اللہ نے 6 دن میں بنایا، جب یہ آسمان و زمین بن رہے تھے، کان عرشہ علی الماء، اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ ہائے اس الماء پر میں نے کئی بحثیں لکھی ہیں، الماء وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ، ہر زندہ شے ہم نے اسی الماء سے بنائی۔ اس وقت آسمان و زمینوں سے پہلے گھبرائیں نہ میرے پتر بھی، یہ باتیں گھبرائے نہ کریں، میں نے ایسی مشکل بحثیں کرنی ہیں، اب بیٹھنا بھی دیکھیں کھڑے ہو جائیں گے اب سن سن کے، اور میں نہیں، حکم ہے خدا کی قسم، حکم ہے سناؤ، آپ کی مجلس میں آئیں گے ہی وہی جو سننے کے متحمل ہیں۔ شاہ جی ایسے بات نہیں ہو رہی،
جو نہیں سننا چاہتے ہمیں انہیں سنانے کی ضرورت نہیں، دور رہے۔ آسمان و زمین بن رہے تھے، کان عرشہ علی الماء، اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ آدمی نے آ کے کہا مولا یہ عرش کیا ہے اور یہ الماء کیا ہے؟ فرمایا عرش اللہ کا علم ہے، اس الماء نے اس علم کو اٹھایا ہوا تھا آسمان و زمینوں سے بننے سے بھی پہلے۔ جب کہا نا عرش علم تھا اور الماء نے اٹھایا ہوا تھا، وہ پلٹ کے کہتے مولا پھر الماء کون تھے؟ فرمایا الماء ہم آل محمد۔ ہم تو خوش ہو جاؤ نا پتہ آپ کے امام ایسے مانو، خدا کے واسطے ایسے حیدری، ہم آل محمد اس علم کو اٹھانے والے تھے۔ آدمی نے سوال کر دیا، ابھی رجب علی برسی صاحب کی کتاب آئی ہے، کتابیں لیا کرے اچھی اچھی، انہوں نے بھی اس واقعے کو لکھا ہے، میرے پاس بھی یہ واقعہ موجود ہے۔ اس آدمی نے کہا مولا آسمان و زمینوں کے بننے سے کتنی مدت پہلے آپ اس علم کے اٹھانے والے ہیں؟ سرکار نے فرمایا وہ مدت تیری عقل گن نہیں سکتی۔ خوش نہیں ہوئے؟ تیری یہ عقل وہ مدت نہیں گن سکتی۔ اس نے کہا مولا عقل ہے ہی گننے کے لیے۔ فرمایا تمہاری عقل ناقص ہے، ہمارا کمال بلند ہے۔ تمہاری عقلیں نہیں گن سکتی۔ جلدی ہزاروں دفعہ میں نے یہاں سنایا، پھر سنا رہا۔ اس نے کہا مولا کیسے؟ سرکار نے فرمایا سن، آسمان سے لے کر زمین تک، مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک، کل فضائے عالمین کو خشخاش کے دانوں سے بھر دیا جائے۔ وہ نہیں سمجھ آتی، خوش ہو جاؤ وہ پتر ہے۔ شاہ جی تجھے میرے بھائی ہو، محسن ہو، میرے میں خادم نوکر تمہارے قدمے کی خاتمی نہیں، یہ پورے سرگودے کی جگہ کو آسمان تک اگر خشخاش کے دانے سے بھر دیا جائے، مجھے کہا جائے گن، ایک دانہ کر کر کے گن، اے نکے نکے دانے خشخاش کے اللہ نے بنائے۔ خوش ہو جاؤ، اگر نہ بنایا ہوتا نام خشخاش ہی نہ لیتا۔ نام لینا دلیل ہے، اللہ نے خشخاش بنایا ہی دلیل ولایت علی کے لیے۔ حیدری گنو نہیں یار، گنو گے پورے سرگودھے کی، او اتے چلا جائے، گنو نا۔ اس سرکار نے فرمایا آسمان سے زمین، او بے خبرو، مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، کل فضائے عالمین کو خشخاش کے دانوں سے بھر دیا جائے۔ آج یہ گل نہیں سمجھ آئی؟ جو کہہ رہا ہے وہ کہہ دے مولا کوئی بھر سکتا ہے، تو علی یہ کہے گے کیا نہیں بھر سکتا؟ تو عالمین کو خشخاش کے دانوں سے بھر دے ولایت میں، اسے علی کہتے ہیں۔ گل سمجھ آتی بھی ہے میرے پتر؟ سمجھ چھوڑا، سیانے پڑھیا کرو۔ ان کو اور تجھے کہا جائے ایک ایک دانہ کر کے گن، کتنی دیر لگے گی؟ کوئی دہاڑا دو دہاڑے، میں نے کہا یہ چنگی گل پیانا، رکھا گیا کتھے؟ جگہ تو پور ہوئے گی تو رکھا گیا کتھے؟ اسی لیے جس کے کمالات سمجھ نہ آئے اسے علی کہتے ہیں۔ فرمایا سن، جتنی مدت میں، او بے خبر لوگو، جتنی مدت میں تو ان دانوں کو گنے گا، ان سے 70,000 گنا مدت ہم پہلے علم الہی کے غلام ہیں۔ خوش ہو گئے جی؟ مسائل وہی ہوتے ہیں جو ہم ہر وقت ہی آپ کو سناتے ہیں۔ اتر گئیں زہرا کی بیٹیاں بازار شام۔ میں نے بہت بڑی لفظ کہی ہے،
ہزاروں دفعہ یہی مصائب ہم پڑھتے. کوشش ہوتی ہے میری کہ ایسا مصائب پڑھیں کہ جو مصائب لکھے ہوئے مستند ہیں. 7 والے دروازے پہ میں جب زہرا کی بیٹیاں پہنچی، مغرب کی اذان ہو رہی. صبح سورج نکلا تو بازار شام میں داخل کر دی گئی. 6 دن تک بازار شام سجتا رہا اور زہرا کی بیٹیاں انتظار میں رہی. جناب سکینہ کہتی پھوپھی اماں بھی بازار سجے نہیں. سیدہ سے قبول آ گئی زہرا کی بیٹیاں سارا بازار طے کر کے. اللہ جانے کیسے گزر کے آئی ہوئی اور وہ بازار کے ماحول کی باتیں اب ہر وقت سنتے. یہاں آ کے اتر کے بیویوں کے گلے میں رسیاں ڈالی ہائے ہائے ہائے. اور وہ زجر ابن قیس کے ہاتھ میں وہ رسی کہہ دی گئی تو نے پکڑ لی. 70 قدم کا فاصلہ ہے دربار یزید اور 7 والے دروازے کے درمیان میں. بھائیوں کوئی رکاوٹ نہیں. میں نے خود کانوں سے ایک عالم دین سے سنا ہے، اس نے فرمایا اس 70 قدم پر بیویوں کو 16 گھنٹے لگے. اگر رونا آئے تو بہت بڑی بات ہے. 16 گھنٹوں کے بعد زہرا کی بیٹیاں دربار یزید کے بالکل دروازے پہ آئی کہ اندر بیٹھے ہوئے شرابیں پی رہی. ٹھٹھا مخول ہو رہا ہے. بیویوں نے منہ پہ بال ڈالے ہوئے ہیں، ایک روایت میں کہ ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. اس وقت بیوی نے آہستہ سے کہا سجاد بیٹا کوئی اور دروازہ ہے؟ خدا گواہی یہاں ایک لفظ ہے جو علماء بھی پڑھتے ہیں. جب یہ کہا نا اس وقت میرے امام نے فرمایا پھوپھی اماں مشیت الہی یہی ہے، آپ نے اسی دروازے سے جانا. یا علی کہہ کر زہرا کی بیٹیاں داخل دربار ہو گئی اور اس یزید نے حکم دیا کہ آئے ہے ہر بیوی کو میرے آگے سے گزارا. اب کیا کرے جو مصائب ہوتے ہیں بیان کیے جانے چاہیے تاکہ ظلم آشکارا ہو. میرے آگے سے گزارا چاہیے. جو بیوی گزرتی آگے سے گزرتی ہے. ایک بچی گزری جو ایڑیوں کے بل کر رہی. یہی مصائب ہے جو مجھے کہنا تھا. 4 سال کی بچی کی گلے میں رسی ہے، چھوٹے چھوٹے بال منہ پہ ڈالے ہوئے ہیں، کرتے پہ خون لگا ہوا ہے، ایڑیوں کے بل چل رہی. جب اس نے 4 سال کی بچی کو بدے ہوئے ہاتھوں سے قیدی دیکھا کہا زجر رک جا. رک گیا. کہا بچی تو کون ہے؟ جناب سکینہ بتا نہیں سکی، گلے کی رسی تنگ تھی. جناب علی زین العابدین علیہ السلام کو دیکھا، بھائی کو دیکھا، اللہ اکبر دیکھا. دوسری مرتبہ پوچھا، پھر دیکھا. جب تیسری مرتبہ جھنک دے کے پوچھا نا، ہائے ہائے ہائے. روایت میں کہ اس ملعون زجر نے اس زور سے رسی کھینچی بیویوں کے قدم ہل گئے. ماشاءاللہ سیدہ سے قبول فرمایا رو لیا کرے غریبوں کے. جب اس وقت یہ منظر امام نے دیکھا فرمایا یزید جس طرح تیری عقل پہ پردہ پڑ گیا ہے آنکھوں پہ بھی پردہ پڑ گیا. دیکھ نہیں رہا کہ میری بہن کے گلے کی رسی انتہائی تنگ ہے، باقی بیویوں کے قدے پاک اونچے ہیں، یہ بچی ہے اس لیے تنگ ہو گئی. کہا زجر ان کی رسی کو ڈھیلا کر دو. میری امام نے فرمایا خبردار یہ غیر محرم ہے، یہ سادات ہے، اللہ کے روح سمجھ آیا کرو خدا کے لیے. کہا پھر کیسے ہو؟ میرے امام نے فرمایا میرے ہاتھ کھولو میں بہن کی رسی کو ٹھیک کر. جب میرے امام کے ہاتھ کھلے نا، امام نے آ کے بہن کی گلے کی رسی کو جب ڈھیلا کیا نا، پہاڑ ہے مصائب کا. ادھر ہاتھ ڈھیلا، گلے کی رسی ڈھیلی ہوئی، سکینہ نے اپنی ایڑیاں زمین پہ رکھ دی، ایک لمبی سانس. یہی مصائب کا جو میں نے پڑھنا تھا. اجرکم اللہ. ایک لمبی سانس لی. اس وقت میرے امام نے فرمایا یزید اگر اس وقت میرا نانا رسول آئے اجرکم اللہ سیدہ سے قبول فرمائے تو کیا جواب دے گا؟ خاموش ہو گیا. اللہ اکبر. اس نے حکم دیا کہ بیویوں کو وہاں کھڑا کر دو جہاں غیر مسلموں کو کھڑا کیا. آگے گئے ہوں گے ہزاروں دفعہ گئے لوگ جا رہے ہیں الحمدللہ
وہاں لکھا ہوا ہے حاضہی مقام و زینب بنت، سامنے بالکل دیوار بڑے گیٹ کے ساتھ. یہ وہ جگہ ہے جہاں غیر مسلموں کو کھڑا کیا جاتا ہے. جناب سجاد اسی طرح کھڑے کھڑے سارا دن، جب یزید فارغ ہوا تو جناب سجاد کو دیکھ کے کہتا ہے قیدی آپ نے اپنا انجام دیکھ لیا. جب یہ جملہ کہا نا میرے امام نے فرمایا یزید ابھی انجام آیا ہی نہیں ہے، جب آئے گا تو بھی دیکھ لینا ہم بھی دیکھ لیں. جب یہ جملہ کہاں کہتا ہے قیدی ہو کے مجھے جواب دیا جلاد جلدی آگے بڑھو ان کا سر قلم کر دو. جب جلاد تلوار لے کے آیا نا، اب بہار ہے مسائل کا، میری آقا زادی نے فرمایا فضا اب آگے سے ہٹ جاؤ. بہت بڑا مسائل ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. فضا اب آگے سے ہٹ جاؤ. اب جو فضا ہٹی نا، میری شہزادی نے جناب سجاد کو اپنے باہوں میں لے کے کہا جلاد پہلے مجھے قتل کرو، بعد میں میرے بیٹے کے قریب آؤ. اب یزید پوچھتا ہے یہ بی بی کون ہے؟ کہا اسی کا نام زینب. کہا اس کے بھائی کی اولاد سے اتنی محبت ہے. کہا تو نے کربلا میں نہیں دیکھا اور محمد کے لاشیں پڑے رہے، یہ بھائی کی لاشیں پہ روتی رہی. کہا جلاد تلوار چھوڑ کے تازیانہ لے کے ہٹا دو. جو ہی تازیانہ بڑھا نا، سفید سر والی فضا آ گیا. خبردار یہ میری شہزادی ہے. جب تیور دیکھے نا، اب یہاں روایت ہے کچھ جاننے والے موجود تھے، انہوں نے کہا میں فضا میں ہوں. جب انہوں نے پہچان لیا کہا یزید حکم واپس لے ورنہ جنگ ہو جائے گی. یزید کو کہنا پڑا جلاد ہاتھ روک. ادھر ہاتھ رکا، ادھر جناب زینب کا رخ مدینے کی طرف موڑا. نانا کنیز کے تو مددگار آ گئے، بیٹیوں کا کوئی مددگار نہیں آیا. اب یہ آسرا کھڑی ہوئی ہے، کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے. اللہ اللہ علی القوم الظالمین. پروردگار جن کا جو آیات کے لیے اہتمام ہو رہا ہے اپنی بارگاہ میں